شادی کو ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ بیوی نے بچہ پیدا کیا۔ شوہر نے کہا یہ بچہ میرا نہیں، تم نے بدکاری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سنا تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ ایک شیشے کی بوتل میں اپنا دودھ نکال کر لاؤ۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ حضرت علی اب کیا کریں گے۔ جب عورت دودھ نکال کر لائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام دین عدل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن سب سے اعلیٰ نمونہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے۔ خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی عدل، حکمت اور انصاف سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا اور باب العلم ہیں۔ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، جو تاریخ انسانیت کا ایک منفرد اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ بچپن ہی سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نصیب ہوئی اور آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے ایمان کی روشنی کو دل میں جگہ دی۔ آپ کی شخصیت بہادری، شجاعت، عبادت، زہد، علم اور عدل کا حسین امتزاج تھی۔ میدان جنگ میں آپ کی تلوار ذوالفقار کے وار سے کفر کے پہاڑ ہل جاتے، لیکن جب بات عدل و انصاف کی آتی تو آپ نرم دل اور حق پر قائم رہنے والے قاضی بن جاتے۔ آپ کا زہد ایسا تھا کہ دنیا کی آسائشوں کو کبھی اہمیت نہ دی تھی، بلکہ سادہ زندگی گزاری۔ آپ کی عالمیت کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی فصاحت و بلاغت نجیع البلاغہ میں آج بھی جگمگا رہی ہے، اور آپ کی حکمت و دانش مسلمانوں کے لیے مشغلِ راہ ہے۔ آپ نے امت کو سکھایا کہ عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے، دشمن پر قابو پانے کے باوجود صبر اور تقویٰ کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ ذاتی خواہش پر مقدم کیسے رکھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہر پہلو قرآن و سنت کی عملی تصویر ہے، اور آج بھی آپ کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے ایمان، اخلاص، قربانی اور شجاعت کی روشن مثال ہے، علامت ہے۔ آپ کا فیصلہ اتنا منفرد اور حکمت پر مبنی ہوتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایسے ہی عدالتی فیصلے کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتے اور دل عدل، انصاف کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ پس منظر ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ یہ عورت بدکار ہے۔ شوہر نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری شادی کو ابھی صرف 4 ماہ ہوئے، لیکن یہ عورت بچہ لے کر آئی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ تو بدکاری کا نتیجہ ہے۔ میں اس عورت کو قبول نہیں کرتا، ورنہ ہی اس بچے کو اپنا مانتا ہوں۔ یہ الزام بہت سنگین تھا۔ شریعت میں کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگانا اگر جھوٹا ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورت پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا آخرت میں لعنتی ہیں۔ لیکن معاملہ بہت نازک تھا۔ ایک طرف شوہر اپنی بات پر قائم تھا، دوسری طرف بیوی اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدمہ سنا تو آپ نے نہایت سکون اور حکمت کے ساتھ عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورت، تم ایک شیشی لے آؤ اور اس میں اپنا دودھ دو۔ یہ حکم سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ عدالت میں موجود لوگوں نے سوچا کہ شاید حضرت علی اس دودھ کو گواہی کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن وہ سمجھ نہ سکے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے۔ عورت خاموشی سے گئی اور ایک شیشی میں اپنا دودھ دو کر لے آئی۔ حضرت علی نے اس دودھ کو ہاتھ میں لیا، پھر نہایت حکمت سے وہ دودھ ایک کتے کے سامنے ڈال دیا۔ جب کتے نے وہ دودھ پیا تو تھوڑی ہی دیر میں اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا، اے شخص، سن لے، یہ عورت ہرگز بدکار نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ ناجائز ہوتا تو اس عورت کی دودھ میں زہر کی تاثیر ہوتی اور وہ دودھ جانور کو نقصان نہ پہنچاتا، لیکن چونکہ یہ بچہ پاکیزہ ہے، نکاح کے اندر ہے اور جائز ہے، اس لیے اس دودھ نے حقیقت ظاہر کر دی۔ تم پر لازم ہے کہ اس بچے کو اپنا مانو اور اس عورت پر تہمت لگانے سے توبہ کرو۔ لوگوں کا رد عمل۔ یہ فیصلہ سن کر عدالت میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ لوگ کہنے لگے، واہ علی المرتضیٰ، آپ نے کس کمال کی حکمت اور عدل سے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ جہاں سب سوچنے میں لگے تھے اس عورت کو گناہ گار قرار دیا جائے گا، وہاں آپ نے اس کی عزت کو محفوظ کر دیا اور جھوٹے الزام کو باطل کر دیا۔ شور شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس بچے کو قبول کیا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی عزت بچ گئی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ عدل کی اہمیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، تہمت سے بچاؤ۔ کسی عورت پر جھوٹا الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ نمبر 3، حکمت و دانش کی ضرورت۔ حضرت علی نے صرف ظاہری گواہوں پر فیصلہ نہیں دیا بلکہ حکمت سے اللہ کی نشانی کے ذریعے سچ کو ظاہر کیا۔ علی وہ ہیں جو عدل کا چراغ جلائیں گے، حق کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر جائیں گے۔ عدل کی جب بات ہو تو نام آتا ہے علی کا۔ فیصلہ ایسا کریں جو بدل ڈالے فضا کا۔ اللہ پاک ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹے الزامات سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الکثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔